نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی جان دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو خرید لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ 19 رمضان المبارک اور 20 رمضان المبارک اور 21 رمضان المبارک یہ ایام مولا علی علیہ السلام ہے۔ آج کی جو شب ہے، جو رات ابھی گزر رہی ہے، اس کو شب ضربت کہا جاتا ہے، اور 19 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے یہ اپنی رات اپنی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہاں گزاری، اور آپ نے یہ رات بہت ہی عجیب کیفیت میں گزاری، یہاں تک کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی صاحبزادی بھی بہت متعجب ہوئیں۔ روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام اس رات جاگتے رہے اور متعدد بار کمرے سے باہر نکلتے اور فرماتے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا، یہی وہ رات ہے جس میں شہادت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ رات شب عبادت میں گزاری، اور جب صبح اٹھے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد نماز فجر کے لیے مسجد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب اپنے گھر سے نکلے تو بازار میں گلی میں مرغابیوں نے آپ کے دامن کو پکڑا اور شور شروع کیا، اور آپ کا رستہ روکنے لگیں۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ آج مولا علی مشکل کشا مسجد میں نہ جائیں، یعنی کہ ان مرغابیوں کو بھی پتہ تھا کہ آج مولا علی مشکل کشا پر حملہ ہونے والا ہے، تو آپ کو بھی پتہ تھا۔ جن کے راستے میں کھڑے ہوئے جانوروں کو اتنا علم ہو تو ان کے اپنے علم کا کیا کہنا، جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کسی نے مرغابیوں کو روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، ان کو بھی کچھ نہ کہو، کیونکہ یہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں۔ بہر صورت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ مسجد میں تشریف لائے، اور راستے میں اور مسجد میں جتنے بھی افراد سوئے ہوئے تھے ان سب کو جگایا، یہاں تک کہ وہ شخص جس نے آپ پر حملہ کیا اور جس نے آپ پر حملہ کرنا تھا، ابن ملجم، وہ بھی سویا ہوا تھا، اور وہ الٹا سویا ہوا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ الٹا نہیں سونا چاہیے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ جو مولا علی مشکل کشا کا قاتل ہے وہ الٹا سوتا تھا، پیٹ کے بل، پیٹ نیچے کر کے، کمر اوپر کر کے، تو اس لیے اس طرح سونے کو ناپسند اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو سویا ہوا تھا تو آپ نے اس کو بھی جگایا، اور پھر آپ نماز پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ نے جماعت کرائی اور پہلی رکعت میں ہی تھے، اور آپ نے جب پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا ابن ملجم کا، اس نے تلوار کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس کا وہ وار ضائع گیا،
اور ابن ملجم جو ہے اس نے پھر چلا کر وار کیا اور آپ کے سر پر پیشانی پر وار لگا، جس کے ساتھ آپ زخمی ہو گئے۔ اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جب آپ کا جو سر مبارک ہے وہ زخمی ہوا اور وہاں سے خون نکلا اور آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ سرخ ہو گئی، تو آپ نے یہ بلند آواز سے فرمایا، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرام اللہ وجہ الکریم آپ زخمی ہوئے اور آپ کی جگہ پہ آپ نے بیٹے نے بکیا نماز پڑھائی اور آپ وہاں پہ تشریف فرما رہے اور مسجد کے محراب میں آپ تشریف فرما ہے اور وہاں سے مٹی اٹھا کر آپ اس کو ہاتھ میں مٹی کو پکڑا ہوا ہے اور ساتھ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے ہی بنایا ہے اور ہم تمہیں اس مٹی میں ہی لے جائیں گے اور پھر قیامت کے دن ہم تمہیں اس مٹی سے ہی دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرام اللہ وجہ الکریم آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جاء امر اللہ وصدق رسول اللہ ھذا ما وعدنا ورسولہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سچ فرمایا، اور یہی وہ وعدہ تھا جو مجھ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرام اللہ وجہ الکریم آپ پر حملہ ہوا ہے اور آپ زخمی ہوئے ہیں تو جبریل امین نے بلند آواز سے آ کر کہا تھا، قد قتل امیر المومنین، کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرام اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا ہے، وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا، ڈوبا ہوا ہے خون میں وہ چہرہ امام کا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔